فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک وہ جو انہوں نے حالت کفر میں گزارا اور دوسرا وہ جو اسلام لانے کے بعد یعنی اسلامی زندگی۔ اسلام لانے کے بعد بھی پھر دو پہلو ہو جاتے ہیں، ایک خلافت سے پہلے کا ہے اور ایک خلافت کے بعد کا ہے۔ جب آپ خلیفہ بنے پھر اس کے بعد آپ کی زندگی کے دو پہلو نظر آتے ہیں، ایک باہر والوں کے لیے، ایک اپنے گھر والوں کے لیے۔ ان کا غصہ جلال جو تھا وہ اسلام کے دشمنوں کے خلاف تھا، ان کی جو سختی تھی وہ اسلامی سلطنت کے نظام کو مضبوط کرنے کے لیے تھی۔ بہت سارے آپ کے یوم شہادت کے حوالے سے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ ان کے اندرونی معاملات ہم آج ذکر کریں گے کہ آپ نے اپنی ذات کے اوپر، اپنی بیوی بچوں بیٹیوں کے اوپر کس طرح اسلام کو سختی کے ساتھ نافذ کر رکھا تھا۔ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو اسلام کو بناوٹی طور پر اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم گھر آتے ہیں ہمارا بیوی بچوں کا یہ ماحول نہیں ہوتا کہ وہ اسلامی نظر آئے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات پر جب یہ آیت اتری کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو قوا انفسکم و اہلیکم نارا قودھا الناس والحجارہ، اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ تو آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا کیا معنی اور مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ تو مفہوم روایت یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو تم خود سنتے ہو وہ اپنے گھر والوں کو جا کے سناؤ، جو احکامات آتے ہیں، اور پھر جس طرح تم اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کرتے ہو اپنے گھر والوں کو بھی اس کا پیروکار بناؤ۔ تو آپ نے اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنی زوجہ کے اوپر شریعت کے حوالے سے بڑی کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص نے آپ کے بیٹے کو کوئی درہم یا دینار تحفے میں دیا، تو جب آپ گھر تشریف لائے تو بتایا کہ فلاں چچا نے یہ مجھے درہم دیا ہے، تو آپ نے ان کا بازو پکڑ کر ان کے پاس لے گئے اور ان کو درہم واپس کر دیا، اور ساتھ یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ میں تو سمجھتا تھا کہ تم میرے خیر خواہ ہو، تم میرے ہی دشمن نکلے، تم میرے بچوں کو دنیا دار بنا رہے ہو۔ حالانکہ اپنا معیار تو یہ ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو کوئی پیسے دے تو ہم خوش ہوتے ہیں، اور آپ نے سختی فرمائی کہ میں ان کو دنیا سے نکال کر رجوع اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور آپ انہیں دنیا دار بنا رہے ہیں۔ بلکہ مصر سے واپسی پر حضرت عبداللہ ابن عمر اور آپ کے چھوٹے بھائی عبید جو تھے، انہوں نے جب یہ داستان آ کے سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا نفع دیا ہے کاروبار کے اندر، تو اس وقت آپ نے پوچھا کہ کیا سارے قافلے والوں کو ہوا ہے نفع اتنا، یا تمہارے پاس تو اتنا مال و زر نہیں تھا تو یہ اس طرح نفع کیسے ہوا؟ تو جب پتہ چلا کہ امیر المومنین کے بیٹے ہونے کی وجہ سے وہاں کے گورنر نے معاونت کی ہے، یا لوگوں نے تعلقات بڑھانے کے لیے پھر ان سے سامان خریدا ہے، تو آپ نے اسی وقت جو اصل زر تھی فرمایا اس سے لے لو اور باقی جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ اپنی زوجہ کے متعلق آپ کا ملتا ہے کہ کسی دوسرے ملک کے ہاں انہوں نے تحفے بھیجے تھے، تو واپسی جب وہ آئے تو انہوں نے بھی کچھ آپ کی زوجہ کے لیے تحفے بھیجے، تو جب گھر آئے تو دیکھا کچھ تحائف پڑے ہوئے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ تو بتایا کہ فلاں ملکہ نے مجھے بھیجے ہیں۔ تو آپ نے جو آپ کی زوجہ نے ان کو تحفے بھیجے تھے وہ غالباً 3-4 دینار کے تھے، آپ نے وہ انہیں دیے اور ارشاد فرمایا کہ باقی آپ بیت المال میں جمع کروا دیں، کیونکہ ہمارا ذاتی تعلق کسی کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا جس کے ساتھ بھی تعلق ہوگا اللہ رسول اور اسلام کی وجہ سے ہوگا۔ اور خود اپنی ذات پر اس قدر اسلام کو نافذ کرتے کہ روایات ملتی ہیں کہ راوی فرماتے ہیں کہ میں دیوار کی اوٹ میں تھا اور حضرت عمر چمڑے کا کوڑا اپنے پاؤں پر مار کر ارشاد فرما رہے تھے کہ اپنے نفس کو ملامت کر رہے تھے، یعنی واہ عمر اور امیر المومنین اور مسلمانوں کا خلیفہ،
یعنی اپنے نفس کی مذمت والے الفاظ اور اپنے آپ کو نصیحت کر رہے تھے۔ اور ایک دفعہ پانی کا ایک مشکیزہ جو تھا وہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا، تو آپ کے بیٹے نے دیکھا تو کہا ابا جی آپ نے یہ کیا کیا، مجھے کہہ دیتے، یا بہت سارے خدام ہیں، آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، غالباً 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا بیٹے کہہ تو میں کسی کو بھی سکتا تھا اور تمہیں بھی سکتا تھا، لیکن میرے نفس نے مجھے ملامت کیا اور بتایا کہ میں شاید کوئی بہت بڑی چیز بن گیا ہوں، تو اس نفس کو ذلیل کرنے کے لیے یہ میں نے کام کیا ہے۔ یہاں تک آپ اپنے آپ کے اوپر پہرا لگاتے، بلکہ آپ کے خوف کا عالم یہ تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پاس جاتے، انہیں جمع کرتے اور ان سے عرض کرتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ عمر کو بغیر حساب و کتاب کے بخش دے، اور آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور آپ کا فرمان ہے کہ اپنا حساب کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب ہو جائے۔ بلکہ ایک دفعہ جمعہ پڑھانے کے اندر آپ تھوڑا سا لیٹ ہوئے تو مسلمانوں کو انتظار کرنا پڑا، تو صحابی رسول نے کہا کہ عمر یہ کیا بات ہے، سختی کی؟ فرمایا ہم آپ کے کوئی ملازم تو نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور ہم جو ہیں وہ آپ کا مسجد نبوی میں انتظار کریں۔ تو حضرت عمر منبر پر کھڑے ہو کے برملا طور پر اظہار کیا اور ارشاد فرمایا کہ جب تک آپ جیسے لوگ رایا کے اندر موجود ہیں، آپ کا حاکم کبھی بھی جو ہے وہ راہ راست سے نہیں ہٹ سکتا۔ اور پھر اس کا عذر یہ بیان کیا کہ میرے پاس چونکہ قمیض جو ہے وہ ایک ہے تو یہ خشک کرنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی، تو ابھی بھی یہ گیلا ہے۔ تو مقصد کہ آپ نے جہاں پر عدل کو قائم کیا، انصاف کو قائم کیا، گورنر جو ہیں ان کی تربیت فرمائی، اور آپ کے جنگی معاملات ہیں، آپ کے عدل کے معاملات ہیں، آپ کے جو گھریلو زندگی ہے اس پر آپ نے بڑی توجہ دی۔ تو مجھے اور آپ کو بھی آپ کی اس سیرت طیبہ کے حوالے سے غور کرنی چاہیے کہ آپ اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود کبھی بھی لاپرواہ نہیں ہوئے۔ تو آج ہم کس طرح، بلکہ آپ کی ایک صاحبزادے تھے، ان کو تو باقاعدہ طور پر سزا کے طور پر آپ نے کوڑے مارے تھے، اور کوڑے مارتے ہوئے آپ کے صاحبزادے جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت مبارکہ پر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ کا خاص فیضان نصیب فرمائے، ہمیں بھی شیطان مردود اور نفسانی خواہشات سے محفوظگی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اور ہمارے بچوں کو نیک بنائے، اور ہمیں اپنے گھر کا ماحول بھی اسلامی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔